حاضرین محفل ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں، انتہائی خوبصورت بیان ادا کرتے ہیں اور آپ کی آواز میں ایک جادو بھی ہے۔ آپ ہیں مفتی محمد رفاقت علی جلالی صاحب۔ آپ ترجمان ہیں اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی پاکستان کے، اور آپ آج بات کریں گے ترویج اشاعت اسلام میں تلامذہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کردار۔ جناب مفتی محمد رفاقت علی جلالی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ سامعین حضرات، بالخصوص بانی و صدر مجلس ممتاز محقق و مصنف شیخ طریقت حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی مجدی صاحب، آپ نے اپنے ادارے عظیم ایجوکیشنل کے زیر اہتمام آج اس عظیم الشان کانفرنس کا اہتمام کیا، جس پر میں جناب فاروقی صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور چونکہ فاروقی صاحب کا ہمارے ادارے کے ساتھ ایک قلبی تعلق ہے، میرے قبلہ استاد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر آبشار علم و حکمت ظفر اہل سنت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال جلالی صاحب، چونکہ حرمین شریفین کے سفر پر ہیں، انہوں نے خصوصی طور پر حکم فرمایا، ہم حاضر ہوئے۔ آج جس عظیم ذات اور شخصیت کے حوالہ سے گفتگو اور موضوع رکھا گیا ہے، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ہم چونکہ مدرسین لوگ ہیں، اور ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو روز مرہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں۔ ہمارا تو اوڑھنا بچھونا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، آپ کی خدمات، چونکہ ہم جب فقہ پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، تو ہر جگہ پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کیا بھی جاتا ہے، آپ کے کارنامے ہم اپنے شاگردوں کو بتاتے بھی ہیں۔ ابھی میں یہاں بیٹھے سوچ رہا تھا کہ جو موضوع میرے ذمہ لگا ہے، اللہ کرے اسی موضوع پر گفتگو ہو سکے، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنی ہماجیت شخصیت ہیں کہ آپ پر گفتگو کرتے ہوئے جس پہلو کو لے لیا جائے، بندہ پھر باقی جہاد کو بھول جاتا ہے کہ کس کس پہلو پر گفتگو کریں اور کس کو چھوڑ دیں۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جس پہلو کے حوالے سے میرے ذمہ موضوع لگایا گیا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ
خود تو ایک ہمہ-جہت شخصیت ہیں ہی، لیکن آپ کے شاگردوں کا جو کردار ہے اشاعت اسلام میں، وہ اتنا روشن کردار ہے، اتنا عظیم کردار ہے کہ جس کو اگر بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی کانفرنس تو کئی کانفرنسیں ہو سکتی ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک شاگرد پر۔ اتنے عالی شان شاگرد آپ نے تیار کیے۔ اور پھر میں اس طرف نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر کے گزرتا ہوں کہ کسی بھی مربی اور استاذ کی تربیت اور تعلیم کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے شاگردوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے قوم کو کیا پروڈکٹ دی ہے، کیا تیار کر کے دیا ہے۔ کسی بھی کاریگر کی کاریگری کو دیکھنا ہو تو اس کے شاگرد، اس کی جو بنائی ہوئی چیز ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ افراد سازی کا کام کیا ہے تو آپ کے شاگردوں کو دیکھا جائے گا کہ آپ نے کس طرح کے شاگرد قوم کو بنا کے دیے ہیں جو قوم کی رہنمائی کرنے والے ہیں، تو پتہ چل جائے گا کہ امام صاحب کی اپنی عظمت و شان کس قدر بلند ہے۔ آپ کے شاگردوں کو دیکھ کے پتہ چلے گا۔ میں نے جو قرآنی آیا مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا ادع الی سبیل ربک، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھے کلمات کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر کسی جگہ پہ مجادلے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ احسن انداز میں کیا جائے۔ آج ہم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے حوالے سے اگر دیکھیں تو آپ کے شاگردوں نے دین اسلام کی خدمت کو صرف مسجد اور مدرسے تک یا فقہی دروس تک مقید نہیں کیا، بند نہیں کیا کہ صرف فقہی دروس کی حد تک، فقہی کتب کی حد تک یا فقہی مسائل کی حد تک، بلکہ ایسا نہیں ہوا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کو مسجد مدرسے سے نکال کر ایوان شاہی تک لے کے گئے ہیں۔ بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے فقہ اسلامی اور اسلامی تعلیمات کو قومی سطح پر، حکومتی سطح پر منوایا بھی ہے اور رائج بھی کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی اگر فہرست گنی جائے تو وہ ہزاروں میں بنتے ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں 40 ایسے شاگردوں کا نام بھی آتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے شان اجتہاد عطا فرمائی تھی۔ کسی بھی استاذ کے شاگردوں میں اس قدر مجتہد لوگ نہیں ہوئے جتنے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں کی فہرست میں مجتہد لوگ موجود ہیں۔ اور پھر وہ مجتہد بھی ایسے تھے کہ وہ کسی ایک فیلڈ میں نہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں اگر دیکھا جائے تو آپ کے شاگردوں کی فہرست میں جن لوگوں کے اسماء آتے ہیں وہ الگ الگ کیٹیگری میں، الگ الگ فن میں سند کا درجہ رکھتے ہیں، اپنی حیثیت آپ ہیں۔ میں آپ کے سامنے آپ کے چند ایک شاگردوں کے اگر اسماء گرامی رکھوں تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو قوم تیار کی تھی، جو آپ کی پروڈکٹ تھی، جس پر آپ کو فخر بھی تھا، ناز بھی تھا۔ اور میں یہاں پہ ایک بات یہ بھی ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ استاذ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ اپنے شاگردوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ کسی شاگرد کو اگر مالی ضرورت ہے تو آپ نے اس کی مالی کفالت بھی کی ہے، اور مالی کفالت کے ساتھ اس کو تعلیم بھی دی ہے، اور پھر اسے امام قاضی ابو یوسف بنا کے معاشرے کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ طویل واقعہ ہے، میں اس طرف صرف اشارہ کرتا ہوں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کس قدر حضرت امام قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مالی کفالت کا ذمہ بھی اٹھایا اور پھر آپ کی تعلیم و تربیت کا ذمہ بھی اٹھایا۔ دیکھیں آپ کے شاگردوں کی فہرست میں سب سے میں صرف ایک ایک لقب آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا کہ جو میں نہیں دے رہا، ائمہ محدثین اور فقہاء نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کو عطا فرمایا۔ آپ کے سب سے بڑے اور سب سے اہم شاگرد حضرت امام قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، اور آپ کو دنیا قاضی القضات کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اسلامی تاریخ کے پہلے چیف جسٹس کا نام، جو خلیفہ ہارون الرشید عباسی خلافت میں جن کا ایک بہت بڑا کردار تھا، امام قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر امام محمد بن حسن شیبانی
جس شخصیت کا نام ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ کتاب السیر کے بانی کی حیثیت سے آپ کا تعارف ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جو ہمارے معاہدات ہوتے ہیں، جو غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے معاہدات ہوتے ہیں، قیدیوں کے حقوق کے متعلق، جنگوں کے متعلق، وہ سارے کتاب السیر میں امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی ہیں۔ اسی طرح پھر امام ظفر بن حذیل کو دیکھا جائے، امام ظفر بن حذیل اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اسلام کے اندر اپنی رائے منوانے کے اعتبار سے اور عقل و نظر کے اعتبار سے مسائل کا استنباط کرنے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اور امام ظفر بن حذیل کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب غیر مسلم یہ سوچتے تھے کہ اسلام تو محض کتابی مذہب ہے یا اسلام محض ایک بند کمرے کا مذہب ہے، تو امام ظفر بن حذیل نے اس دور میں اپنی رائے، اپنی بصیرت، اپنا اجتہاد جب قوم کے سامنے رکھا تو پتا چلا کہ اسلام بند کمرے کا مذہب نہیں ہے، اسلام صرف کتابوں کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام تو فطرت کے قریب ترین مذہب ہے۔ یہ امام ظفر بن حذیل کی ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ آپ نے اپنی رائے، اپنے اجتہاد کے ساتھ، اپنی کوشش کے ساتھ، اور پھر جہاں فلاسفہ اور مناطقہ کا دور تھا، لوگ منطق اور دلیل کی بات کرتے تھے، امام ظفر بن حذیل نے اپنی آراء کو، میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں تو بے جانا ہوگا کہ امام ظفر بن حذیل ہم عام طور پر آپ کا تعارف اس اعتبار سے بھی کروایا جاتا ہے کہ آپ صرف اپنی رائے کو مسلط کرتے تھے، نہیں، آپ رائے کو مسلط نہیں کرتے تھے بلکہ آپ ہر مسئلے میں اپنے عقل کو دوڑاتے تھے اور اپنے عقل سے اس استنباط کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش فرماتے تھے۔ اگرچہ ظلم یہ ہوا کہ آپ کی وہ آراء کسی کتابی صورت میں ہمارے سامنے تو نہ آ سکی، لیکن فقہ کی کتابوں میں آج بھی امام ظفر بن حذیل کے وہ جو شاہکار ہیں، آپ کی آراء ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں۔ اسی طرح فاتح افریقہ اسد بن فرات رحمت اللہ علیہ کا نام مبارک ہے۔ زاہد الاثر امام داؤد طائی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ وکیع بن جراح جو شیخ المحدثین ہیں اور بہت ساری سند احادیث جو ہیں وہ حضرت وکیع بن جراح سے گزر کر صحابہ تک پہنچتی ہیں، آپ بھی حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح فاضل کوفہ حبان بن علی رحمت اللہ علیہ، امام المجاہدین عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ المحدثین یزید بن ہارون، عارف باللہ حضرت حسن بن صالح، عابد کوفہ عبدالسلام بن حرب، حضرت حسن بن زیاد، حضرت عثمان بتی محدث بصرہ ہیں، ناشر فقہ بشر بن ولید ہیں، حافظ الحدیث علی بن مصاہر ہیں، امام القراء علی بن عاصم ہیں، قاضی بغداد حفص بن غیاث ہیں، واعظ بغداد محمد بن سماک ہیں۔ میں یہ طویل فہرست ہے آپ کے شاگردوں کی، وقت مختصر ہے، میں صرف اتنا یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے ان شاگردوں کے اسماء کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کس قدر عظیم الشان شاگرد تیار کیے، اور پھر جو شاگرد آپ نے تیار کیے ان میں امام قاضی ابو یوسف کا ذکر ہے۔ میں 3 صرف ائمہ جو ہیں آپ کے شاگردوں میں ان کے حوالے سے گفتگو کا ذہن بنا کے آیا تھا۔ اب دیکھیں حضرت امام قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ قاضی القضات بنے تو آپ نے اسلام کا وہ چہرہ جو تقریباً مسخ کیا جا چکا تھا عدل و انصاف کا، کہ آپ نے غیر مسلموں کو بھی عدل فراہم کیا، آپ نے غیر مسلموں کے کیسز جب آتے تھے تو آپ ان میں بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ امام قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صرف اس ایک کردار سے، میں آپ کے دیگر جو کردار ہے اشاعت اسلام میں ان کی بھی ایک طویل فہرست ہے، آپ کے فیصلوں سے متاثر ہو کر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول فرما لیا تھا۔ صرف آپ کے جو عدالتی فیصلے تھے ان فیصلوں کی بنیاد پر ہزاروں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر سرکاری سطح پر آپ نے جب چیف جسٹس کی حیثیت سے کام شروع کیا تو آپ نے اپنا آپ منوایا۔ جب آپ نے اپنا آپ منوایا، اپنی زہد و تقوی، ورع و پرہیزگاری کی بنیاد پر بادشاہ کی نظر میں جب آپ کا مقام پیدا ہوا تو اس کے بعد اسلامی تعلیمات کو آپ نے ایسے انجیکٹ کیا کہ حکومتی جو حلقے تھے
ان میں بھی اسلام کا جو حقیقی روح ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی. اور پھر اسی طرح تعلیم و تدریس کے ذریعے، عدالتی نظام میں اصطلاحات کے ذریعے، تصنیف و تالیف میں. اب آپ دیکھیں اسلامی مالیات کے اعتبار سے حضرت امام قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی بڑی خدمت ہے کہ کتاب الخراج اگر آج بھی اسلامی مالیاتی نظام سے نکال دی جائے تو پیچھے اسلامی مالیاتی نظام کا کچھ بھی نہیں بچتا. گویا کہ مالیاتی اعتبار سے حضرت امام قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جو ہے ایک سند کا درجہ رکھتی ہے. اور پھر اسی طرح حضرت امام قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں. آپ کی جو کتب ہیں المبسوط ہے، الجامع الصغیر ہے، الجامع الکبیر ہے، سیر صغیر ہے، سیر کبیر ہے. جیسے میں نے پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ صرف سیر کو دیکھ لیا جائے تو ہمارے جتنے بھی بین الاقوامی تعلقات ہیں، مسلم معاشرے کے دیگر غیر مسلم معاشرے کے ساتھ تعلقات کی بنیاد وہ کتاب السیر کی بنیاد پر رکھی گئی ہے. اس اعتبار سے دیکھیں. اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان شاگردوں نے، جیسے میں نے عرض کیا، خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ آپ کے شاگردوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ مسجد میں بیٹھ کے، مدرسے میں بیٹھ کے، نہ، آپ کے شاگردوں نے جہاں مکالمے کی ضرورت پڑی مکالمہ کیا، جہاں مناظرے کی ضرورت پڑی مناظرہ کیا، جہاں واعظ و نصیحت کی ضرورت پڑی واعظ و نصیحت کے ذریعے، جہاں درس و تدریس کی ضرورت پڑی درس و تدریس کے ذریعے. گویا کہ تبلیغ اسلام، اشاعت اسلام اور ترویج اسلام کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا روشن کردار نظر نہ آئے. اللہ حکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و خالق کائنات حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے، اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی بصیرت سے اللہ تعالی ہمیں بھی حظ وافر نصیب فرمائے. اللہ تعالی محترم فاروقی صاحب اور آپ کے جملہ رفقا کو اس عمل خیر پر دارین کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.